برتر ہونا ضروری ہے، مثلا دینی اعتبار سے، خاندانی لحاظ سے، مال کے اعتبار سے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ لڑکے کا لڑکی سے برتر ہونا ضروری ہے؟ ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ لڑکی بھی برتر ہو سکتی ہے، لڑکا بھی، دونوں برابر ہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر۔ جو بھی برتر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرح کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ برتری جو ہے وہ دین میں دیکھی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ غلام عباس گجر صاحب کہہ رہے ہیں، رحمانی بھائی، غلام عباس کشمیر میں نے معہد سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے معہد سے تعلیم حاصل کی ہے، کشمیر سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ محمد راشد خان صاحب کہہ رہے ہیں فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ نماز جب قضا ہوتی ہے اور وہ بھی جان بوجھ کر کے نہیں، کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئی، تو جیسے ہی وقت ملے فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کو تاخیر کرنا اس کا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کی نیند کھلتی ہے یا جیسے ہی آپ کو وقت ملتا ہے، پہلی فرصت میں نماز وضو کر کے ادا کریں۔ اس کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ ضمیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں، بقول صحافت لفظ جہاد کا کیا حال ہے؟ اللہ عالم، لفظ جہاد جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھئے۔ یہ لفظ جہاد فضول چیزیں ہیں، سیاسی چیزیں ہیں جو صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ایک طرفہ لفظ جہاد ہے، یعنی اگر مسلمان کرے کسی غیر مسلم سے تو وہ لفظ جہاد ہے، اور کوئی غیر مسلم کسی مسلمان لڑکی سے کرے تو وہ لفظ جہاد نہیں ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ مسرور فیض صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ شکیب انصاری صاحب، سوال ہے ان کا، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر دے، آمین۔ آپ کا سایہ ہم طالب علم پر، بالعموم پوری امت پر قائم رہے۔ آپ کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ عبد المبین صاحب سلام کر رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اسرار احمد صاحب، ان کا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے میں کچھ خرید کر رکھ سکتے ہیں جس سے مدرسے کو انکم ہوتا رہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا پیسہ اصل تو فقراء، مساکین اور ان طلباء کا حق ہے جو تعلیم کے حصول پر، شرعی تعلیم کے حصول پر خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کوئی ایسا سامان جس سے کچھ آمدنی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو خرید کر کے مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ سامان آپ زکوٰۃ کے پیسے سے خرید رہے ہیں تو یہ شرط، اس چیز کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا کہ اس کی آمدنی مکمل کے مکمل انہی لوگوں پر خرچ ہو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کو عام خرچ پر اور کھانے پینے پر استعمال کیا جائے، اور ضروریات کے سامان اس سے نہ خریدے جائیں، کیونکہ ضروریات کے سامان کبھی مشترک بھی ہوتے ہیں۔ کبھی زکوٰۃ کا مستحق اس کو استعمال کرتا ہے اور کبھی ایسا شخص استعمال کرتا ہے جو مستحق نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ارشد انصاری صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، نماز میں رفعتین کی تعداد کتنی بار ہے؟ 3 یا 4؟ رفعتین ایک بار تکبیر تحریمہ میں، ایک بار رکوع میں جاتے وقت، ایک بار رکوع سے اٹھتے وقت، اور اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد، تشہد کے بعد جب اٹھتے ہیں ہم تیسری رکعت کے لیے، تب۔ اس طرح سے 4 مقامات ہیں۔ 4 سے زائد مقامات پر بھی ثابت ہیں، اور مقامات پر بھی رفعتین ثابت ہے، جس کو میں اس وقت اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن یہ رفعتین تکبیر تحریمہ میں سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ عام طور سے اختلاف اس مسئلے میں ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایسی سنت ہے جس پر آپ نے مستقل عمل کیا ہے، لہذا ایسا کرنا چاہیے۔ منظور عالم صاحب جزاک اللہ خیر کہہ رہے ہیں، کامران بن عبدالحق صاحب سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد، کوئی بھی تعویذ لکھتا ہے، کوئی بھی شرکیہ یا بچے یا طلاق یا رشتہ بنانے کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، تعویذ کیسا بھی ہو، کسی بھی مقصد سے لکھا جائے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تعویذ کسی بھی مقصد سے لکھا جائے اور کیسا بھی ہو، اس کو لکھنا اور اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا آدمی جو تعویذ لکھتا ہے اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ تعویذ لکھتے وقت کس عقیدے کا حامل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تعویذ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن تعویذ کی بعض اقسام کو بعض اسلاف کے اقوال پر جائز سمجھتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے اور وہ صرف اسی حد تک تعویذ لکھ رہا ہے جو تعویذ قرآن کے مطابق ہے، تو پہلے اس سے بات کی جائے گی اور اس کا موقف سمجھا جائے گا، اس کے بعد اس پر حکم لگے گا، ورنہ عموماً تعویذ لکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ محمد راشد خان صاحب، فری فائر گیم کھیلنا گناہ ہے کیا کہ نہیں؟ اللہ عالم فری فائر میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہر کھیل کود جو اس طرح کے ہیں جو آج کل الیکٹرانک یا کمپیوٹر پر کھیلے جاتے ہیں، ویڈیو گیمز جس کو کہتے ہیں، یہ سب کے سب فضول چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ منہاج ملک صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کریڈٹ کارڈ، کیونکہ وہ سود پر بیس ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔